یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ محترم کاشان صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام، سکندر صاحب اور میرے انتہائی عزیز بچوں، السلام علیکم۔ کاشان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ فلسفہ خودی اور علامہ اقبال کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور آپ سے مخاطب ہوئے۔ ابھی بحیثیت طالب علم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پہ ہم سوچ اور تدبر کریں اور علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں۔ باتیں بہت ہو چکی ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو اقبال کا پیغام ہے، جو پیغام ہمارے بر صغیر میں مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور جس پیغام پر عمل کر کے اور باقاعدہ جدوجہد کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ایک ایسی ریاست کا تصور، ایک ایسی مملکت کا خیال جسے ہم نے بعد میں پاکستان کا نام دے دیا، اور پاکستان اس ٹکڑے کا نام تھا کہ گزشتہ تقریباً 1200 سالوں سے جو ملوکیت، جو مذہبی اور مسلکی پیشوائیت اور جو سرمایدارانہ نظام کے آئیڈیاز ہمارے اسلام کے اوپر اور ہمارے مذہب کے اوپر اور اسی ریجن کے اوپر قابض تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے علامہ اقبال کی تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر جگہ پہ جو فساد کا جڑ ہے، جس سے جو فساد آدمیت ہے، ان کے 3 وجوہات ہیں۔ اقبال کے پیغام میں یہ بات موجود ہے، اس کو آپ بڑے غور سے سن لیں۔ ایک ملوکیت یعنی ڈکٹیٹرشپ، دوسرا سرمایہ دارانہ نظام، اور تیسرا جسے ہم مسلکی فرقہ پرستی کہتے ہیں یا مذہبی پیشوائیت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا کہ اس نے اپنے ساتھ ایک حامان کو بھی رکھا تھا اور ایک قارون کو بھی رکھا تھا۔ فرعون جابر تھا، وہ ملوکیت کا حامی تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، اور اس کے ساتھ جو قارون کا نام آتا ہے وہ سرمایہ دار تھا۔ اور پیارے بچوں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو حامان تھا وہ مسلکی فرقہ پرست ملا ہوتا تھا، اور جب فرعون کے اوپر جو اعتراض کیا کرتا تھا تو حامان اس کے لیے فتوے بنا کر پیش کرتا تھا کہ یہ جو فرعون ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کا زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہے، کیا آپ کو اللہ کا قانون پسند نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی میں اگر کوئی رکاوٹ آتی تھی تو قارون اسے سرمایہ فراہم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جس میں مزاحمت کی طاقت ہوتی تھی، جو مزاحمت کرنا چاہتے تھے ان کو ان کا قلع کما کرتے تھے، ان کو جیلوں میں ڈالتے تھے، ان کو ذبح کیا کرتے تھے، اور جو مزاحمت کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے ان کو اجازت دیتے تھے اپنے معاشرے میں کہ جو پسند ہے وہی کیا کرو۔ اس نظام کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس ٹرائنگل کو اس نے شکست دے دی اور ایک اللہ کا نظام، اللہ کا قانون قائم کر دیا اپنی بنی اسرائیل کی تربیت کر کے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو اس وقت ابو جہل موجود تھے، سرمایہ دار موجود تھے۔ ابو جہل اتنا بڑا
مسلکی فرقہ پرست تھا کہ وہ ننگا ہو کر وہ طواف کیا کرتے تھے، اور عقیدہ ان کا کیا تھا؟ وہ یہ کہ ننگا ہو کر طواف کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ ننگا ہو کر طواف کیا کریں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت شروع کی، کس چیز کے خلاف؟ مسلکی فرقہ پرستی کے خلاف، سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف، تو لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کو اس معاشرے میں اگر خوبصورت عورت چاہیے تو موجود ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر آپ کو مال اور جائیداد چاہیے تو وہ موجود ہے، لیکن اس دعوت سے آپ ہٹ جائیں۔ اور پھر ابو طالب کے منہ پہ جو ہے انہوں نے میسج بھجوایا، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بیٹا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعوت جاری رکھوں گا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دے، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا، اس سسٹم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ جب تک اس سسٹم کو میں نے لات نہیں ماری اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ پیارے بچوں، آج کا دور، آج کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ، فرقہ پرستی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہم جدوجہد شروع کریں، ہم ان کے علم حاصل کریں اور پھر اس کے خلاف ہم جدوجہد شروع کریں۔ بیٹا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ممبر کے اوپر سے آپ کو یہ آواز آ جائے کہ فلاں ملا جو ہے وہ گناہگار ہے، فلاں ملا کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بات آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند۔ اس قسم کی جو چیزیں جو سازش کر رہے ہیں کہ ہم گروپ میں بٹ جائے، ان کے خلاف آپ نے اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کرنے ہیں، مطالعہ کرنا ہے۔ جو بھی یہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، ہمارا ایک نام ہے، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہوا ہے۔ ہم اس قسم کے یہ فرقہ پرستی، گروہ بندی، پٹھان سندھی ایک علامت بھی ہے، لیکن ہم اس کی بنیاد پہ تعصب سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی علامہ اقبال کا پیغام تھا، یہی علامہ اقبال کے شاعری میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور ہمیں ابھی سے یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آخر میں اپنے مہمان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے بچوں سے کمیونیکیٹ کر لیا اور اقبال کے فلسفے کے اوپر آپ نے باتیں کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔